الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پاک پڑھنے کے بعد حاضر خدمت ہیں اور پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران اور اس کی آیات مبارکہ 100 ماشاءاللہ سے یہاں تک تکمیل ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہمارے آنے والی تمام نسلوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح قرآن پاک پڑھنے اور دین کے اوپر چلتے ہوئے، جو صحیح دین ہے، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو پاک رکھیں اور زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمتیں عطا کی اور اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت کہ اس کا امتی بنایا، اور ان کا کس کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، سبحان اللہ۔ اور پھر ساتھ میں قرآن پاک فرقان حمید جو کہ لا ریب فیہ ہے، اگلے پچھلے تمام حالات اس میں اور زندگی گزارنے کے تمام طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا کر، اور جو پہلی امتوں پر گزرا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور پھر آخرت میں کیا ہونا ہے، ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت، نور، روشنیاں ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ رحمہ فور یوٹیوب چینل کو ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ ہماری نیت کیا ہے کہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے بإذن اللہ تعالیٰ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم ہم سب آمین ثم آمین۔ التحیات الطیبات والصلوات والملک للہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اچھی بات کے ساتھ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک فرقان حمید کے۔ آج کی اچھی بات ہمارے سننے میں یہ ہے کہ جیسے کہ ہم ہر روز کچھ نہ کچھ اپنے لیے ایک اچھی بات سے شروع کرتے ہیں، کہ جیسے کل سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا جو ورد کیا جاتا ہے، دنیا کے کام بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو لیے بنائی، وہ بھی گزارنی ہے، ساری ذمہ داریاں ماشاءاللہ دی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیاری بات ہم نے سیکھی کہ کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری اپنے انسانوں کی رسولت کی کہ وہ اچھی اچھی نیکیاں کر کے، جیسے کہ برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے اور نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے۔ چاش کے 2 رکعت نفل ان تمام کا عوض بن جاتی ہیں۔ یہ مسلم شریف میں ہے، تو ہم نے یہ بھی سیکھا کہ چاش کی نماز کا بھی آ گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ، جو کہ سورج فل طلوع ہوتا ہے اور اس سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں،
تو یہ صدقہ ہوتا ہے اپنے تمام جتنے بھی اعضاء نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کا۔ تو اس کے ساتھ آج اچھی چیز یہ ہے کہ آگے ہے شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سادگی۔ مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے خادم سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، تمہیں خاندان نبوت کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہ سناؤں؟ عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے، پانی کی مشک بھی خود ہی اٹھا کر لاتی تھیں جس سے سینے پر رسی کے نشانات بن گئے، نیز جھاڑو نکالنے کی وجہ سے کپڑے بھی گردآلود ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے اور میں نے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی کونین کو مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے، اگر تم اپنے بابا جان رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم مانگو تو تمہیں کام کاج میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ حاضر ہوئیں، لیکن لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے بغیر بات کے لوٹ آئیں۔ دوسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس گھر تشریف لائے، سبحان اللہ، اور استفسار سے فرمایا کہ کل تم کس لیے آئی تھیں؟ وہ خاموش رہیں۔ میں یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی شہزادی صاحبہ خود ہی چکی پیستی ہیں، پانی مشکیزے سے بھر کے لاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھوں اور سینے پر نشانات پڑ گئے ہیں، اور جھاڑو وغیرہ دینے کی وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے ہیں۔ تو کل چونکہ حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کچھ لونڈیاں اور غلام پیش ہوئے تھے، اس لیے میں نے مشورہ دیا تھا کہ شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی بات ہوتی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عرض کر رہے ہیں کہ خادم مانگ لو جس سے تمہیں سہولت ہو جائے۔ تو سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اللہ عز و جل سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں ہی کیا کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 بار، یعنی 33 کا مطلب 33، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ 34 مطلب 34، ایک بار زیادہ دوسروں سے۔ عرض کی میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد کیا میری پیاری بہنوں جو میرے ساتھ ابھی آن لائن بھی ہیں اور جو سنیں گے سب لوگوں کے لیے، کہ اس مبارک واقعہ سے گھرانہ نبوت کی سادگی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ شہزادی کونین سید فاطمہ زہرا جنت الخلدون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود اس قدر محنت مشقت سے امور خانہ داری سر انجام دے کے مقدس ہاتھ اور سینے مبارک پر نشانات پڑ گئے جاتے ہیں، اور ہماری تمام کی کیا حالت ہے کہ یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام کاج کے لیے دنیا دی ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ اس سے سیکھنا ہے کہ جب شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کام کر سکتی ہیں تو ہم لوگ بھی کر کے دین اسلام کے لیے بھی اپنے آپ کو حاضر کرنا، اس کے مطابق رہنا اللہ کی یاد میں۔ اور پھر یہ ہے کہ بہت آسان جس تسبیح فاطمہ کے نام سے بھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور بڑے یعنی گھر والے یا مرد یا عورتیں سب کے لیے اسلام ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی فنگر کے پوروں کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کا نام سب سے بلند ہے، اللہ اس لیے 34 ٹائم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کہ دنیا کی تکلیف تو عارضی ہوتی ہے اور دنیاوی تکلیف پر صبر کرنے پر کثیر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب بھی تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت اور اپنی لاڈلی بیٹی کو صبر کی تلقین فرمائی۔ تھکن دور کرنے کا یہ بے مثال نسخہ ہے، تو آپ سب اور میں سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھتے ہوں گے، آپ لوگ سب لوگ، یہ نہیں کہ کوئی نہیں پڑھتا، لیکن اب یہ کیا ہے کہ
رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں تو تھکاوٹ دور ہو جائے گی ان سے انشاءاللہ عز و جل۔ تو کیا اس میں صبر کی تلقین بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمتیں ہیں، تو ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ہر حالت میں انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہاں ہم نے اچھی اچھی نیتیں کر لی کہ ہم لوگ کبھی نہیں اکتائیں گے، بعض اوقات گھر کے کام کر کے انسان اکتا جاتا ہے۔ چلیں آئیے انشاءاللہ اس اچھی بات کے بعد، سیکھنے کے بعد، ہم اپنے پیاری کتاب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن پاک لا ریب فیہ کی آیت مبارکہ 101 آج پڑھتے ہیں کہ اس میں مزید ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں والے کام کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا خاص یہ ہے نا ٹاپک ہے۔ ٹاپک کا مطلب مین نچوڑ جو آپ لوگوں سے بتایا جا رہا ہے، شیئر کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کو ماشاءاللہ، سورۃ آل عمران اور پارہ نمبر 4 میں ہے۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ 101 آیت مبارکہ پہ رکوع بھی کمپلیٹ ہوا، سبحان اللہ۔ ترجمہ ہے اس کا ماشاءاللہ۔ اور ایمان والو اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، سبحان اللہ۔ اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ آیت مبارکہ میں جیسے پہلے اس کا ایک مین مفہوم، یعنی ایک ہوتا ہے نا بہت ٹاپک، میں نے کہا کہ اس کا مین مفہوم بتایا گیا کہ کافروں والے کام کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہی ایک دوسرا پیغام ہم سب کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو اس مضبوطی سے تھامنے والا ہدایت پر ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دو پیغام اس آیت مبارکہ میں، جو کہ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران اور آیت مبارکہ 101 یعنی 101 میں بما ترجمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا صحیح پڑھنا، آپ لوگوں کا صحیح سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ہم سب پر نزل کرم ہو، اور درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی بھی درود پاک پڑھیں، درود پاک کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، درود پاک کی فضیلتیں ہیں بہت زیادہ، تو جو آسانی والا ہے پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے اب اس آیت مبارکہ کو ماشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ، میننگ کے ساتھ جانتے ہیں کہ ہم میں کتنی کمیاں ہیں، اور قرآن پاک میں ہم کتنی مسٹیک یعنی مشابہ کر جاتے ہیں، اور بیٹھے ہم برکت کے لیے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس میں ایک ایک لفظ ہی بدل دیا، اور جہاں نہیں ادائیگی ایک اسٹریٹجی وہاں ہم کر گئے۔ تو آئیے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ وَكَيْفَ سے شروع ہو رہی ہے، حرف واو سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی آیتوں میں جو ہمیں تعلیم فرما رہا ہے، آپ مزید اس کا آگے پیغام اور کمپلیٹ ہونے میں ابھی اگلے میں آیا، اس لیے دوسری آیت مبارکہ حرف واو سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے، جہاں پچھلی کل ہم نے 100 آیت مبارکہ پڑھی تو اس میں مسلمانوں کو اہل کتاب کی اطاعت نہ کرنے کی ہدایت، اور آج کی آیت مبارکہ ہے اور کیا کہا، کافروں والے کام کرنا مسلمان کی شان نہیں۔
تو حروف عطف ہے اور حرف واو ہے، جو کہ اس کا مطلب ہے اور کیفا کیسے. تکفرونا میں کاف جو ہے نا ساکن ہے، اس کو تک نہیں کہنا، اپنی آواز کو بہت زیادہ پریشر سے نہیں کرنا تاکہ جھٹکا ہو اور ساکن ہل جائے. ساکن کو نو مومنٹ، جسٹ اونلی حمزہ ساکنہ کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، بس یہ یاد رکھیں. تو آگے دیکھیے اس میں آج آیا ہے لین کا قاعدہ، یا لین ہے. اب دیکھو میں نے آپ لوگوں سے ہمیشہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ رپیٹ کرتی رہتی ہوں کہ ہر یا ساکن کو نہیں دیکھنا، اس سے پہلے جو حرکت آ رہی ہے، جیسے زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور زبر ایک کو کہیں گے تو حرکت ہے. تو اب ہم نے یا ساکن کو دیکھتے ہوئے یہاں سٹریچنگ نہیں کہیں، ہم نے ایسے نہیں پڑھنا ہوا کیفا، نہیں، یہ یا مدہ نہیں ہے، حروف مدہ میں سے نہیں ہے، یا تو ساکنہ ہے. اس سے پہلے دیکھیں حرکت کیا ہے، زبر ہے. اگر یہاں زیر ہوتی تو پھر یہ ایک الف اس کی سٹریچنگ ہونی یا حروف مدہ میں سے ہونی. تو اس لیے مہربانی فرما کر اس سے پہلے کی حرکت کو ضرور دیکھنا، یا ساکن واو ساکن کا. تو دیکھیں لین کے دو ہی حروف ہیں، یا ساکن اور واو ساکن، اور ان دونوں سے پہلے زبر آتا ہے. تو یہ لین کا قاعدہ ہے، لین میں دو حروف ہیں تو ان کو لمبا نہیں کہتے، سٹریچ نہیں کرتے اپنی آواز کو، تو یہاں نہیں کی گئی. اور اس کا مطلب ہے وکیفا، وکیفا. تو اس کا مطلب کیا ہے، کیسے، ہاؤ. پھر کیا، تکفرون، حرف تا جو شروع میں آیا ہے وہ تم یو کے معنی میں آیا. آگے واو نون آخر میں ہے، وہ جمع کے لیے، سب کے لیے. اب اس کو درمیان میں رہ گیا تو یہ دیکھیں کفر کا، تکفرون، تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تَتْلَا، اور اس میں جو تکفرون میں حرف واو آیا ہے، واو ساکن بیفور دیکھیں پیش ہے، تو یہ حروف مدہ میں سے واو ساکن مدہ آئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، ضمہ ہے. تو اس لیے اس کی ادھر میری آواز ایک الف، میری آواز آپ گئی ریز ہوئی، یعنی اس کو لمبا کھینچ کے پڑھا گیا، ایک الف اس کی ادائیگی ہے، کی گئی. آگے آ جائیں وَأَنْتُمْ، حرف واو ہے اور کیا، تم میں دیکھیں نون ساکنہ آیا ہے اور اس کے بعد اخفا لیٹر آیا ہے حرف تا. نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں، اس میں 15 لیٹر ہوتے ہیں، جس میں ایک آج آ گیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور 15 لیٹر جو ہے نا کوئی میری بہن کو آتے ہیں، ذرا رپیٹ کریں، اس طرح آپ لوگوں کی ریویژن بھی ہو جاتی ہے اور آپ ساتھ میں حاضر ہوتی ہیں، حاضر بھی کلاس ہوتی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. جہاں لوگ ریکارڈنگ سنتے ہیں وہاں حاضر کی بھی کلاس لی جاتی ہے، اگر کسی نے لینی ہے تو وہ میسج کر سکتے ہیں ہمیں. چلیں میں رپیٹ کر دیتی ہوں، ماشاءاللہ اخفا لیٹر 15 ہے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تو یہ 15 لیٹر آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہیں اگر کسی کے پاس مدنی قاعدہ جو تجوید کا کرا رہے ہیں اور اس سے پڑھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں سہولت کے لیے رحمہ فار آل پہ اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جب دل چاہے وہاں سے نکال کے آپ لوگ رپیٹ کر سکتے ہیں اپنے لیسن کو، سبق کو، قرآن پاک کو درست پڑھنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. وہاں سے بار بار آپ لوگ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم میں جو غلطیاں وہ دور کر لی جائیں باذن اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں اخفا کا رول آ گیا. اخفا کا مطلب چھپانا، ناک میں غنہ کرنا ہوتا ہے، اس میں غنہ ہوتا ہے، اس کی مقدار بھی ایک الف ہے جو کہ کی گئی. آگے ہے میم پہ میم ساکنہ کا رول آ گیا ادغام شفوی کا.
میم ساکنہ ہے لیکن اس کے بعد ضرور دیکھنا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے کہ نہیں. پھر میم ساکن کے بعد دیکھنا ہے کہ حرف با ہے. تو اگر تو میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی یا میم ساکن کے بعد جو حرف با آ گئی تو یہاں دونوں پہ گناہ ہوگا. لیکن میم ساکن کے بعد میم آئے گی تو ادغام شفوی ہوگا، ادغام کا گناہ ہوگا. میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو اخفاء شفوی ہوگا. لیکن یہ دیکھیں یہاں حرف تا ہے، میم ساکن کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں یہاں ادغام جو شفوی ہے، اخفاء شفوی کے بعد یہ بنتا ہے یہاں کا اظہار شفوی کا قاعدہ. ان دو حروف کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے گا پھر تو وہاں ظاہر کر کے میم ساکن کو پڑھا جائے گا، لیکن اس پہ ہم جلدی سے اپنے ہونٹ نہیں کھولیں گے تاکہ ساکن ہل نہ جائے. تو کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمْ تُتْلَا. آگے تا ساکنہ ذرا سے ہم کہتے ہیں تتلا، ہم اپنی وزن کو پریشر دے دیتے ہیں آواز کو تو وہ ساکن ہل جاتا ہے. تو نو مومنٹ ساکن، اوکے. تتلا ایسے بڑے پیار سے اور اس کو معروف طریقے سے پڑھ لیا. آگے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف اس کی ادائیگی بنتی ہے کہ حروف مدہ کے قائم مقام کھڑا زبر اور الٹا پیش ہوتا ہے، ایک الف اس کی ادائیگی ہے جو کی گئی. تو ان دونوں حرف کے میننگ جان دیتے ہیں. وَأَنْتُمْ تُتْلَا کا مطلب حالانکہ تم، وَأَنْتُمْ اس میں یو کے معنی میں آیا، تم یو، حالانکہ تم پڑھی جاتی ہیں. کیا پڑھی جاتی ہیں؟ تمہارے سامنے، یعنی یو کا مطلب یہ سب کے لیے آیا ہے ورڈ ٹو ورڈ تو ہے، لیکن اس کا آئے گا حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. تو لا کا مطلب ہوتا ہے پڑھی جاتی ہیں. کیا ہے؟ علیکم. تو علیکم اب حرف عین کو مڈل آف تھروٹ سے نکالنا، ہلکی لیٹر ہے، حمزہ کے مخرج سے نہیں کرنا. علیکم 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 3 بار ریپیٹ کیا گیا تاکہ ساؤنڈ میں فرق نہ اور آ دونوں میں فرق ہے. تو یہ مڈل آف تھروٹ سے نکلے گا. تو اس طرح ساتھ میں دیکھیں یائے لین لین کا قاعدہ آ رہا ہے. یا ساکن بیفور زبر ہے تو اس کو اسٹریچ نہیں کرنا. آگے دیکھیں میم ساکنہ کا قاعدہ، پھر اظہار کا قاعدہ آئے گا، اظہار شفوی کا، جو ابھی پیچھے ماشاءاللہ سے پورے قاعدے آپ لوگوں کو سمجھا کے میم ساکن کے ریپیٹ کیے گئے ہیں. تو آپ لوگ ضرور سنیں گے. یہاں کیوں کہ یہاں نہ تو حرف با ہے میم ساکن کے بعد، نہ دوسری میم ہے، تو اس لیے یہاں گناہ نہیں کرنا. اس میں ظاہر کر کے میم کا قاعدہ ہے اظہار شفوی کا، تو اس لیے کہ میم کو ہلانا نہیں. تو ایسے پڑھا گیا کہ علیکم آیات اللہ. اب یہ کوئی ایک آیت نہیں جس کا وہ جھٹلاتے ہیں. علیکم کا مطلب ہے تمہارے اوپر، آیات اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی آیتیں، یعنی کہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ جو وہ جھٹلاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب یہاں آدھا کرتے ہیں کیونکہ میں نے ہا ساکنہ کو ساکنہ کر کے رکی تھی. ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جانتے ہیں ایک دوسرے سے، ایکسپلینیشن میں ہے تو ہم آیت کے درمیان میں جب رکیں گے تو رول کو فالو کریں گے. اور کیا فالو کرنے، اب ہم اس کی حرکت کے ساتھ سارا ملا کے آگے آیت کو کمپلیٹ کریں گے. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات اللہ وفیکم رسولہ. تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں آیا. اب حرف واو کا مطلب ہے اور، فیکم میں یا ساکنہ ہے. اب اپنے کو غور سے دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے دیکھیں زیر آئی ہے، علیکم میں یا ساکنہ سے پہلے زبر تو وہ لین ہے، اس کو سٹریچ نہیں کرنا. لیکن فیکم میں ایک الف کی ادائیگی کی کیونکہ یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہاں حروف مدہ میں سے یا ساکن مدہ ایک آیا ہے. آگے پھر اظہار شفوی کا ماشاءاللہ تیسری بار میرا خیال ریپیٹ ہو رہا ہے. اگر میں درست دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے اپنے انسانوں سے کہ میرے انسانوں کے لیے بنایا ان کے لیے آسانی ہو. تو دیکھیں ایک ہی قاعدہ آج ادغام شفوی، اظہار شفوی کا ایکسپلینیشن ہو رہی ہے، اور اظہار شفوی کا قاعدہ آ رہا ہے کہ نہ تو یہاں میم ساکن کے بعد حرف با ہے، نہ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے. تو یہاں میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا گیا کیونکہ حرف رو آیا، اور رو بھی فل ماؤتھ پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا کیونکہ رو کے اوپر زبر ہے.
آگے دیکھیں حروف مدہ آ گیا ہے واو مدہ، اس کو واو ساکن بیفور دیکھنا، یہ زبر نہیں، اگر جہاں زبر ہوتی تو یہ جائے لین جیسے ہے اسی طرح واو لین کا قاعدہ ہونا تھا، تو دونوں، لیکن یہاں دیکھیں واو ساکن ہے، ساکن کو نہیں دیکھ، اس سے پہلے حرکت کو دیکھنا ہے، حرکت کیا ہے؟ پیش ہے، تو یہاں واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے؟ واو مدہ ہے، تو واو مدہ کو ادا کرنے کے لیے ایک الف کا جو ہے نا وہ ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تو کی گئی سبحان اللہ۔ آگے لام کے اوپر پیش ہے، اس کو معروف پڑھتے ہوئے آگے ہا ہلکی لیٹر ہے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے، تو الٹا پیش جو ہے نا وہ دیکھیں حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھا گیا اور حرف تو ہے، تو اس کو آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو جو قاعدہ دیا گیا ہے، نہیں تو آسانی کے لیے وقف ہے نا، ایک لیسن ہے وقف، اس میں کہ وقف کیسے کرنا ہے، اور ہمیں یہاں بتایا گیا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ تعلیمات بھی ادھر ماشاءاللہ شیئر کی گئی ہیں، اور مزید آپ لوگوں کے لیے ادھر اس کے بارے میں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کے پاس قاعدہ ہے تو وہ کھول سکتے ہیں کہ وقف کا لیسن ہے سبق نمبر 21 اور اس کا پیج نمبر ہے 34، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت یا تنوین آ جائے تو اسے وقف میں ہا ساکنہ میں بدل دیں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی یہ رول لکھا ہوا ہے کہ کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ کیا ہے؟ کھڑا زبر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، کھڑا زبر ہو آخری حرف سے، جیسے رسول ہو نظر آ رہا ہے نا، تو اس میں حرف تا ہے اور وقف کرنا ہے، تو کیسے کرنا یہ سیکھنا تو ہے نا۔ اب سب سے پہلے تو یہ سیکھنا ہے کہ کھڑا زبر حروف مدہ، یعنی کوئی مد آ گیا، یعنی الف ادھر ہوتا ہے الف مدہ آ جانا تھا، تو اسی طرح حروف مدہ سے رکا جائے گا، اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، یعنی آخری حرف ساکن بھی ہوگا تو ساکن سے ہی رکنا ہے۔ اب اسی طرح کلمے کے آخر حروف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، کیا پتہ ہے؟ الٹا پیش ہو، تو یہاں کیا آ گیا؟ الٹا پیش آیا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہ وقف کے رول سمجھا دیے کہ یہاں الٹا پیش ہے، اس لیے ہا کو ساکن کر کے رکیں گے، تو کہ ہم رکے ہیں، اور حرف تو بھی ہے، حرف تو کس کی نشانی ہوتی ہے؟ یہ کس کا؟ ہمیں جیسے وقفے جائز ہوتے ہیں نا، مجوز ہوتی ہے، ایک جائز ہوتی ہے جیم کے اوپر ہم رک سکتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پاک کے رول بھی سیکھ رہے ہیں نا، تو جیم کا مطلب ہے یہ وقت جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ جو آج حرف تو آیا ہے یہ وقف مطلق کہتے ہیں اس کے، یہ حرف تو جو ہے نا اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں چوائس نہیں دی گئی، یہ جہاں ٹھہرنا بہتر ہے تو یہاں ٹھہرا گیا، الٹا پیش کو ساکن میں بدلا، کیونکہ ہم نے ابھی کیا سیکھا ہے؟ کس کس پہ؟ کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں، پھر اس کے بعد دو پیش کے بعد کھڑا زیر ہو یا پھر الٹا پیش ہو، تو اسی حرف میں اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے، تو یہاں الٹا پیش تھا تو اس لیے اس کو ساکن کر دیا گیا رول کے مطابق، ٹھیک ہے، تو یہاں ہا ساکنہ کرنا، یہ آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیں اور لکھ کے بار بار سن لیں، رحمہ فرول یوٹیوب پہ اس کو سن بھی لیجئے، انشاءاللہ تعالی وہاں بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ سون۔ اب اس کے بعد اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول تشریف فرما ہے، سبحان فیکم آیا ہے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا من یعتصم، اب دیکھو نون ساکن پر غنہ کیا گیا، کیونکہ یہ دیکھیں ادغام کا قاعدہ آیا، آپ لوگ سکرین بھی دیکھ رہے ہیں، شیئر کی جاتی ہے الحمدللہ، تو یہ دیکھیے ایرو کے ساتھ آپ لوگ گلگا کے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں ادغام کا قاعدہ ہے، نون حرف یرملون جو ماشاءاللہ نون ساکن و تنوین کے قاعدے اس میں ادغام کیا گیا، یعنی مدغم کر کے پڑھا گیا ملا کے، تو یہاں ایک الف کا غنہ ہونا ہے، وَمَن یعتصم،
اب آئین کو، حرف آئین کو ایسے نہیں پڑھنا وَمَن يَعْتَصِم، نہیں، ہم اپنی آواز کو پریشر دیں گے تو وہاں جھٹکا ہو جائے وَمَن يَعْتَصِم، تا کو مرو پڑھتے ہوئے سود ہے، سوم سوم، سم نہیں کہنا، حروف صوت کی جگہ سین نہیں پڑ جانا، سود ہے۔ آگے دیکھیں یہاں غنہ ہوگا، اب آپ لوگ کوئی بتائے گا یہاں کیا کس لیے جو میں بار بار رپیٹ کر رہی تھی، یہ کون سا قاعدہ آ گیا جو میں ابھی آپ لوگوں سے اظہار شفوی کا قاعدہ ماشاءاللہ بار بار آیا، اس کے ساتھ رپیٹ کیا گیا تو وہ آ گیا ماشاءاللہ۔ کسی کو پتہ چلا تو میری بہن شیئر کرے گی۔ میم کے بعد با جی جی، میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، آ گیا تو میم کو اخفا کر کے گڈ ماشاءاللہ، ہاں اخفائے شفوی کا آ گیا ماشاءاللہ، بہت اچھا، خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، اب تو یہ اخفا کر کے گنہ کیا جائے گا، کہاں ناک میں آواز جا کے اخفا چھپانے کو کا چھپا کر کیسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ باللہ، تو میں نے کیا اخفا کا چھپا کے اور میم کے اوپر ہمارے ہونٹ دونوں مل جائیں گے، تو یہ وہ حرف آ گیا آج ماشاءاللہ پہلی دفعہ اس آیت میں، ابھی جیسے اظہار شفوی کا رول آ رہا ہے بار بار، تو آج کیا ہے اخفائے شفوی کا بھی آ گیا، اور کیا ہے میم ساکن کو دیکھتے ہوئے حرف با کو دیکھا، ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، برکات دے، اور ہم سب کے اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اب حرف لام ازوجر کو باریک پڑھا گیا، یہ کوئی میری اور بہن بتائے گی؟ کیونکہ باقی نیچے زیر ہے۔ ہاں جی ماشاءاللہ، حرف لام ازوجر سے پہلے زیر آ گئی ہے، اب کوئی اور بتائے کہ لام، حرف لام کن صورتوں میں صرف موٹا پڑھا جائے گا، کہاں؟ جب لام کے اوپر ہو پیش اور کھڑا، پیش اور زبر ہو تب ہو، کیا ہر لام کے اوپر؟ نہیں، اگر لام سے پہلے والے حرف میں اگر زبر آ جائے تو لام کو موٹا پڑا جاتا ہے، صرف اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ۔ شاباش، یہ آپ نے بعد میں ایکسپلین کیا، یہ پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ حرف نام اللہ عز و جلہ میں صرف دو صورتوں میں لام کو فل پر پڑھا جائے گا، جب نام اللہ عز و جل سے پہلے زبر یا پیش ہو، باقی کہیں بھی لام کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا، یہ آپ نے ماشاءاللہ بتایا ہے، بارک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جی، تو ایسے ایکسپلینیشن سب سے پہلے کرنی، ٹھیک ہے؟ باقی کہیں بھی لام کے سامنے زبر پیش آ جائے تو نہیں، فل ماؤتھ یعنی موٹائی میں نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ساتھ میں ضرور ایکسپلین کرنا ہے، جزاک اللہ خیر، اللہ برکت دے، اللہ علم میں اسی طرح شوق اور جذبہ عطا فرمائے ہم سب کی، آمین ثم آمین۔ جی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کے مضبوطی، جس نے و من آیا کامن ناؤن، اس کے ساتھ یا تعظیم کا مطلب ہے مضبوطی سے تھام لینا، پکڑ لینا، نہ چھوڑنے والا، وہ مضبوطی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ پلر گھر بنایا جاتا ہے اور مضبوطی دی جاتی ہے، خدا نہ خواستہ یہ گر نہ جائے نا، تو اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ گڑبڑائیں نہ، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم اس کے پیچھے لگ جائیں، نہیں، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیاری کلام کو پڑھنا ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے، اور پھر حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے ہم نے صراط مستقیم کا جو راستہ ہے اس کو مضبوطی سے چلنا ہے، ادھر ادھر ڈگمگانا نہیں ہے، نہیں تو گرتے گراتے پھر کیا ہوگا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تمام انبیاء نے آگے پہنچایا، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قولی فعلی عملی سارا اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ نے بنا اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کے فرمان کو
کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانا، تو یہ وہ سہارا مضبوطی سے ہے پکڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، فالو کرنے کے لیے، تھام لیا۔ فقد فاز باللہ فقد ہدیا الی، فقد فا کا ہوتا پاس، تو قد بے شک تحقیق ہو گئی، ہدیہ اس میں ہلکی لیٹر آیا اور اس کے اوپر پیش ہے، اسی طرح اس کے ہدیہ، تو معروف دوسری پڑھتے ہوئے زیر زبر کو، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہدایت دیا گیا، ہدیہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، پھر کیا ہے، وہ ہدایت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھل گئی اس کے اوپر، وہ ہدایت دیا گیا، الہ کا مطلب کی طرف، ٹوورڈز، صراط مستقیم، یہ حرف صوت آ گیا، سرا نہیں کہنا، وہ سین پڑی جائے گی، شروع کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں را کے اوپر الف ہے، حروف مدہ میں سے ایک مدہ آ گیا، الف مدہ، الف بیفور زبر ہے، ایک الف کی ادائیگی یہاں، اور پیچھے الا میں دیکھو لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی ادائیگی وہاں کی گئی، سبحان اللہ۔ حروف صوت کو پڑھتے ہوئے اس کا مطلب کی طرف، ٹوورڈ، صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، صراط مستقیم، اور دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے یرملون میں سے، تو یہاں دو زیر کی تنوین کو دیکھتے ہوئے یہ قاعدہ بن رہا ہے ادغام کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ادغام پہ غنہ کرنا ہوتا ہے جو کہ کیا گیا، ایک الف مقدار ہوتی ہے غننے کی۔ آگے حرف تا کو معروف پڑھتے ہوئے، یا ساکنہ ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو حروف مدہ ہے، اور میم کے نیچے دو زیر ہیں، جب تو ہم نے ہجے کرنے ہیں تو پھر تو پورا پڑھنا ہے، لیکن جب ہم نے وقف تام کرنا ہے یعنی گول دائرہ ہے، وہ آیت کمپلیٹ ہوگی 101، تو جب آخری حرف پر پھر ساکن کر کے رکھیں گے تو اس کا رول کا نام ہے مد عارض، یعنی عارضی سکون آخری حرف پر لگاتے ہیں، اس سے پہلے حرف مدہ سے رک رہے ہیں، تو میں یہ روز ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے کہ حروف مدہ جو آیت کے درمیان میں آتے ہیں اس کا تو ایک الف ہی ادائیگی ہے، لیکن وقف تام پہ جب آیت مبارکہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو مد عارض اس کا نام ہے، اور اس کے ہمیں ہے کہ ہم دو الف، تین الف، یا کم از کم ایک الف تو ادائیگی سے رکنا ہی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا مطلب ہے سیدھے سیدھے، مستقیم کا مطلب ہے سیدھا، اسٹریٹ، تو یہ اللہ سبحانہ اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھایا گیا، سبحان اللہ۔ تو دین اسلام کو مضبوطی سے تھامنے والا کے لیے ہدایت کا بتا دیا کہ وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتے، کسی دوسروں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، وہ اللہ عز و جل کی باتوں پہ ہی یقین کرتے ہیں، اور جو اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی امت تک، اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچایا اس پر یقین کرتے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جیسے ہمیں دو پیغام آج ملے کہ دین اسلام کو مضبوطی سے تھامنے والا ہدایت پر ہے، یہ نہیں کہ اپنی زندگی میں جو مصروفیت ہے اس کو پہلے کرنا ہے، کہنا اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو ہم تھکے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس ذمہ داریاں، اس طرح کے کچھ بہت سارے کلو نکال کے پیش کر دیے جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، یہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے زندگیاں بسر کرنی ہیں، یہ جی بالکل کریے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مرد کو بنایا ہے کمائی کے لیے اور عورت کو گھرداری کے لیے، تو مرد کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، ہاں جہاں اپنے ہسبینڈس کے ساتھ ہیلپ کی ضرورت ہے ضرور کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر جو ہے نا ہم اپنی جو مجبوریاں ظاہر کر کے دوسروں کو بتا کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ غافل نہیں ہے کسی کی بھی حرکتوں سے۔ تو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عارضی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو پڑھنا ضروری ہے، اور جب پڑھیں گے نہیں تو پھر بھولتا جاتا ہے، تو جس کا ذکر نہیں کریں گے وہ بھول جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو جو اندھیرے کمرے میں جاتے ہیں تو ہمارا دل گھبراتا ہے، تو ایک قبر ہے، تو قبر تو ایک اندھیری ہے، سب لوگ چھوڑ کے آئیں گے، وہاں تو کوئی کام نہیں رشتہ آئے گا، جس کی خاطر ہم دنیا میں اتنی ساری ہم سے ہو جاتی ہیں، یہ میں کہوں گی غفلت، سستی۔ تو آئیے جانتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کفر کرو گے۔ یہاں ابتدائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خطاب ہے کہ اے جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تم کافروں کی طرح آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو جب کہ تم حضور
رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ ہو اور ان کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں عام مسلمانوں کو بھی اس اعتبار سے نصیحت ہے کہ ہمارے درمیان قرآن پاک موجود ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھ بھی رہے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، سبحان اللہ۔ تو پھر آپس میں نفسانی لڑائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا، اس کا مطلب ہے جس نے اللہ عز و جل کا سہارا تھاما، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور زندگی کے جملہ امور میں اسی کی طرف رجوع کیا، تو اللہ عز و جل کے کرم سے وہ ضرور ہدایت پا جائے گا۔ اب یہاں ایک لفظ اب ہم نے تفسیر صراط الجنان سے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ بتایا جملہ امور میں، یعنی کہ دنیا کے تمام کاموں کا ایک امر ہے، امور ہے، کام کرنے کو بھی کہتے ہیں نا۔ تو اپنی زندگی میں روزمرہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر ہونی چاہیے، اور کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی کسی کے بارے میں سوچنا ہے، یا کوئی بھی ہے نا زندگی کے معاملات، تو جب پیش آئے تو وہ قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، تاکہ دوسروں کا حق نہ مارا جائے، کسی کے زیادتی نہ ہو جائے، اور یتیموں سے پیار، اپنے اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں سے پیار، کسی سے نفرت نہ کریں، فساد سے بچیں، فتنے سے بچیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا، تو اس میں بتا رہا ہے کہ جو تعلیمات نبی میرے پیارے حبیب نے پہنچا دی تو وہ اس پر عمل کیا جائے۔ اب انسان پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیا عمل کرتا ہے، کس طرح زندگی بسر کرتا ہے، اپنی مرضی پہ کرتا ہے۔ تو میں نے ایک چیز سامنے آئی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ جاننا ہے نا منافقین کس کو کہتے ہیں، ٹو فیسز لوگوں کو، اندر اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ اور ایک اور چیز، ایک ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ علم میں آئی کہ جہاں اللہ کا احکامات اللہ کے پیارے حبیب نے جو پہنچائے تمام آ جاتے ہیں، اور اس کی خلافت میں انسان جب اپنی سوچ کو آگے لاتا ہے نا، اپنی سوچ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، اصل میں وہ منافقت بن جاتی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا سٹیپ ہے انسان جو اپنے لیے خسارے کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کے کوئی عذر پیش نہیں کیا جائے گا کسی قسم کا، میں تھکی تھی، میں یہ تھا، میں وہ تھا، میرے کوئی نہیں۔ اللہ پاک کے تعلیم کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وہ جو ہے ٹائم جو نہیں دے پا رہا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ میں تو یہی دعا کروں گی کہ ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور یہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے سرکار مدینہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال جو ہے نیت ہی پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہو جو اس نے نیت کی، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نیت ہے، اگر کہیں سے ٹریول کرنا جانا ہے تو وہ بھی ہماری نیت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، تو یہ اچھی نیتوں کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہمارے وقت میں، مال میں، جان میں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی بھی فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ نے بنائی ہے دنیا، اللہ کے قبضے قدرت میں انسان ہے، انسان اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہمیں کیا ہے، صبر سے کام لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے، اپنے رب کے ساتھ جڑتے ہوئے، اپنے اللہ کا ٹائم اس دنیا میں بھی یاد رکھتے ہوئے، کیونکہ آخرت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اور قرآن پاک کو درست پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کوشش میں ہی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ پڑھ کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔
اللہ کا پیارا حبیب تو نور نور اللہ ہے، نور میں نور اللہ۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے پڑے ذرا عبادات کا ٹائم بڑھے، دیکھیے ہر وقت چلتے پھرتے، تو پھر ہم انسانوں کو کیوں نہیں چاہیے کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ تو یہاں مضبوطی کا یہ مطلب تھا، تو وہ ہدایت دیا گیا ہے، پھر جس کو ہدایت دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کا تو پھر بیڑا پار اللہ کرے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، موجودہ نسلوں کو درست قرآن پاک پڑھیں، اور جیسے آپ لوگ بیٹھ کے اور جو رحمہ فار آل یوٹیوب لوگ سنتے ہیں، اور اس پر عمل ضرور کریں۔ سننا یہ نہیں ہے کہ سن لیا، اس پر عمل بہت ضروری ہے۔ عمل کر کے پھر تکبر نہیں کرنا، یہ دو تین سٹیپ ہیں، اپنی زندگی میں یاد رکھیں، اور دوسروں تک بھی وہ اس چیز کو پہنچانا ہے، ذکر کرنا ہے کہ ہم نے آج اللہ کے پاک کلام سے یہ سیکھا، تو یہ کیا ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، دوسروں تک دعویٰ اللہ تعالیٰ کا سنت الہیہ بن جائے گا۔ تو یہ صراط مستقیم کہا جایا، اس راستے پر مل کر چلیے، اتفاق، سلوک سب اس میں کرتے ہوئے، جڑتے ہوئے، دلوں میں روشنی ڈالتے ہوئے، اپنی میں کو نکال پھینکیے اس دل سے، سب کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں پیار و محبت دیتے ہوئے، بس اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال بھیجنے کی کوشش میں گزارتے ہوئے صراط مستقیم پہ چلیں، اور سہارا مضبوطی سے تھام لیں، اس میں لڑائی اور جھگڑے سے بچیں، فتنے سے بچیں، بحث مباحثہ سے بچیں۔ بس یہی دعا ہے آپ ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں فرمائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے فقد ہدیٰ، تو حق تحقیق ہے بے شک وہ ہدایت دیا گیا۔ تو جس پر اللہ رحمتیں فرمائے اور ہم سب پر فرمائے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں۔ ہم سب بھولے بسرے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بہت غلطیاں ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیجیے اپنے حبیب کے وسیلے فضیل جلیلے سے، یا اللہ کرم فرما دیجیے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سچی غلامی نصیب فرمائیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کا راستہ ہی میرا راستہ ہے، جو فرمایا جا رہا ہے اس پہ جو لوگ چلتے ہیں ہدایت کی طرف آتے ہیں، کیونکہ وحی کی صورت میں نازل فرمایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے، نیک اعمال بھیجنے والے ہر وقت ہم تن مصروف رکھے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے ہمارا خاتمہ حسن الخاتمہ پہ ہو، اور ایمان پہ ہو، دنیا میں بھی ایمان سے رہیں اور آخرت میں بھی ایمان کی حالت میں جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے جو خود تو نیکی کی طرف چلتے نہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، لیکن جو میری بہنیں میرے ساتھ مل کے دوسروں کو کال کرتی ہیں، بلاتے ہیں ہم سب، تو اس میں تھکے نہیں، اس میں یہ کیا کوشش کرتے رہیں، اپنی کوشش پیار سے بلاتے رہیں، لانا نہ لانا میرے رب کا کام ہے، میرے رب کی تقسیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اور اپنا کام کرتے جائیں، بس صراط مستقیم پر چلتے رہیں، مضبوطی سے تھام لیں اللہ کے دین کو، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بیت طہار سے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو، یا اللہ پاک سچی اور پیاری غلامی نصیب کر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور اللہ کے پیاروں کی، اللہ پاک ہمیں اس راستے پر چلائے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان لوگوں۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شہزادی کونین کا ذکر مبارک ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام امہات المومنین مائیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں، بس تو ہم پر اپنی رحمت کی، فضل کرم کی شاور جس کو چینٹے کہتے ہیں، ہدایت کے ڈالتے رہا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصر کرم ہم پر ہو باذن اللہ تعالیٰ، تو ہماری ہدایت کا راستہ اللہ سیدھا سیدھا رکھے، آمین ثم آمین۔ قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کو جان کر اس سے محبت کریں، اس کو محبت کا مطلب سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں، اللہ کے پیاروں سے کریں، صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی امتیوں کو اللہ معاف فرما کر سیدھے راستے پر چلا دے۔
آمین ثم آمین۔ اور ہمارے میں جو کمیاں کتائیاں اس کو نہ دیکھے اللہ تعالیٰ، بس اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جس کو جائز جو ہے دل کی حاجات ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے گھر حج بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر حاضری صلاۃ والسلام وہاں پڑھیں پورے تقدس اور تعظیم کے ساتھ، اللہ سبحانہ میں پاک و صاف کر کے لے کے جائے۔ جو حجاج کرام جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر سے خیر خیریت سے اپنے گھروں کو واپس آئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حج مبارک قبول و منظور بھی فرمائے، یہی دعا ہے۔ اور ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ناگہانی مصیبتوں سے بچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ شیطان کے شیطانی سے بچاتے ہوئے خاتمہ بالایمان پہ کرتے ہوئے لے کے جائے، جب ہم دنیا سے جائیں ہمارے لب پہ کلمہ جاری ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاتے جاتے ایک اور دفعہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، اور بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر دیں۔ بہت شکریہ جو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام